نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بر الوالدین، یہ جو را کے اوپر زبر ہے یہ درست کر لیجیے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتی. بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک. بر کا لفظ بے رے سے ہے، بر یبر نصر ینصر سے اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا، خدمت کرنا، اور اس کی صفت ہوتی ہے بر. بر کہتے ہیں سچائی کو، نیکی کو. اسی سے لفظ بر بھی ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، بر. اور بر کا معنی ہوتا ہے اطاعت، سچائی، نیکی. قرآن مجید میں آتا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، تم سچائی کو نہیں پا سکتے، یعنی تم سچے ہو نہیں سکتے. اور اطاعت کے معنوں میں بھی ہے، یعنی اطاعت کامل اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. تو بر الوالدین کا معنی کیا ہوا پھر؟ والدین کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا. قال اللہ تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہاں پر لفظ قضا استعمال ہوا ہے، یعنی حتمی بات ہے، پکی بات ہے، ایسا تو کرنا ہی ہوگا. ڈیسائیڈڈ. قاضی کس کو کہتے ہیں؟ ہو از اے قاضی، فیصلہ کرنے والا. تو قضا جو فیصلہ کر دے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تیرے رب نے حکم دیا، یا تیرے رب نے پسند کیا، یا تیرے رب کا فرمان ہے، بلکہ کیا کہا؟ فیصلہ کر دیا. یہ کوئی چوائس کی بات نہیں رہی، اب تمہاری مرضی پہ نہیں ہے، اٹس ڈیسائیڈڈ. وَقَضَى رَبُّكَ، اور ربک میں کاف کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا فیصلہ ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رب کا فیصلہ ہے، رب نے فیصلہ کر دی. یہ کیوں کہا ربک؟ تیرے رب نے فیصلہ کیا. جی اپنائیت. اور نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ربک کیوں کہا گیا؟ جی. اور ہاں ہمارا جی ہاں، بات کو زیادہ اہم ثابت کرنے کے لیے. یہ ایسے ہی جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں، جیسے ماں اگر بچے سے کچھ منوانا چاہتی ہے تو ایک تو یہ کہتی ہے کہ یہ کام کر لو، اور ایک یہ کہتی ہے تیرے باپ کا فیصلہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور دوسرے کہ تیرے باپ کا فیصلہ ہے کہ یہ کام تجھے یوں ہی کرنا ہے، تجھے یہی پڑھنا ہے، تجھے یہ خریدنا ہے، تجھے یہ بیچنا ہے، تجھے یہ چھوڑنا ہے، تجھے یہ لینا ہے. فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو گے. یعنی سب اہل ایمان کو خطاب ہے. بنیادی طور پر تو سب انسانوں کو خطاب ہے، لیکن خصوصاً جو اللہ کو مانتے ہیں. الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ کی. اللہ ہی کی عبادت ہوگی. اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے احکام کو مان لینا، اطاعت کرنا، دل کی آمادگی سے تسلیم کرنا. اور لفظی معنی تو بہت دفعہ آپ رٹ چکے ہیں، الخضوع والتذلل، اور پھر محبت کے ساتھ اطاعت کی روش. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو تم مانو گے، دل سے قبول کرو گے، اور جیسے چاہا گیا ہے ویسے ہی کر کے دکھاؤ گے. یہ کرنا ہوگا. اس زمین پر، اس دنیا میں انسان اپنی مرضی کرنے نہیں آیا، یہاں اسے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. مرضی دی ہے ان کو، جن و انس کو آزادی دی ہے، لیکن
اس کے ساتھ پابندی بھی لگا دی، اور آزادی امتحان کے لیے کہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے. تو ایک طرف اللہ کی عبادت پر زور ہے، اور دوسری طرف انسانی رشتوں میں سے والدین کے ساتھ نیک سلوک، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا. یہ بھی تیرے رب کا فیصلہ ہے. اور والدین میں والد اور والدہ دونوں آتے ہیں، اور والدین تثنیہ کا صیغہ ہے. اور احسان کا معنی کیا ہے؟ اچھے سلوک کی انتہا، یعنی جس کے بعد کسی اچھے سلوک کا کوئی سوچ نہ سکے. اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس طرح عبادت کی جائے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ انتہائی خوبصورت سلوک. تمام اچھے اخلاق اور آداب اور معاملات میں سے جو بہترین چیز ہے وہ روش اور وہ معاملہ والدین کے ساتھ جو ہر لحاظ سے پسندیدہ ہو. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وصینا کا لفظ آیا ہے. وصیت کیا معنی ہوتا ہے؟ وصیت کا تاکیدی حکم، نصیحت بھی نہیں، وصیت، تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو. کس بات کا؟ بوالدیہ، اپنے دونوں ماں باپ کے ساتھ احسانا، احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا. تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف حقوق اللہ ہیں اور دوسری طرف حقوق العباد، اور ان میں سے سب سے پہلے والدین کا حق. یعنی انسانی تعلقات اور انسانی معاملات میں حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ انسان کے ماں باپ ہیں. حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں؟ بندے کے ذمے وہ حق جو اللہ کی نسبت سے ہوتے ہیں. اور حقوق العباد کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں، وہ حقوق، وہ فرائض جو ایک انسان پر دوسرے انسان کی نسبت سے عائد ہوتے ہیں. حقوق العباد کیا ہیں؟ وہ حقوق ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ فرائض ہیں جو ایک انسان پر عائد ہوتی ہیں. کس کی نسبت سے؟ بندوں کی نسبت. نسبت کا کیا مطلب؟ یعنی بندوں سے معاملہ کرتے وقت جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ حقوق العباد کہلاتی ہیں. اور ان میں ہمارے دین میں سب کے حقوق ڈیفائن بھی کر دیے گئے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، ہمسایوں کا کیا ہے، یتیموں کا کیا، اور دیگر طبقات کا معاشرے کے کیا حق ہے. اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہماری عقل، ہماری خواہش اور ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. اور ذمہ داری کا معنی کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی، کہ جو چیز ذمے کی گئی ہے اس کے بارے میں پھر پوچھ بھی ہوگی. کیونکہ جو چیز ذمہ داری نہیں، فرض نہیں، انسان چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن جب وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہہ دیا گیا تو یہ فیصلہ محض کوئی ایک طرف فیصلہ فرمان شاہی نہیں کہ اگر کوئی نہیں بھی چاہتا تو نہ مانے تو شاید وہ چھپ جائے کہیں ادھر ادھر. نہیں، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جو رب کا فیصلہ ہے اور جو تاکیدی حکم ہے اور جو اس نے ذمہ داری عائد کی ہے اس کے بارے میں پھر سوال بھی ہوگا، پوچھ بھی ہوگی. اس لیے اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں غفلت نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، انسان کی عبادات کو بھی ضائع کر سکتی ہے. تو حقوق العباد دراصل ذمہ داریاں ہیں جن پر حساب بھی ہوگا. عام انسانوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کی تاکید کی گئی ہے. مثلاً یہ کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کو بے عزت نہ کیا جائے، انہیں فائدہ پہنچایا جائے، نقصان نہ دیا جائے، ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان پورے کیے جائیں، ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اچھے تعلقات کی بنیادیں. اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. لیکن ان سارے تعلقات میں، سارے انسانی رشتوں میں سے معزز ترین رشتہ والدین کا رشتہ ہے، جس کے بارے میں انتہائی تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. ان آیات کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں.
بعض اوقات نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ہم سب توجہ کریں، کیونکہ اللہ کی عبادت کے بعد پہلا کرنے کا کام یہ ہے، اور اگر انسان اس میدان میں فیل ہے تو باقی چیزوں میں کامیابی نہیں ہو سکتی. حدیث نمبر 171 عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے. لفظی وضاحت دیکھیے. ان عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، ان النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا، آپ نے فرمایا، رضا الرب، رب کی رضا، رب کی خوشنودی، فی رضا الوالد، والد کی رضامندی میں ہے، خوشنودی میں ہے. اس معاملے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ ایک ڈیسائیڈڈ بات ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی جہاں خالق کی نافرمانی ہو. جہاں اللہ کی ناراضگی ہو وہاں کسی بندے کی رضامندی کو نہیں دیکھا جائے گا، خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ باقی دنیاوی امور میں، باقی کاموں میں والدین کی رضامندی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین سے کبھی بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا. کوئی بھی رشتہ والدین سے زیادہ انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. والدین ہر حال میں، دکھ میں، سکھ میں، ہمیشہ اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں. والدین اپنی اولاد پر بے حد محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں بھی کسی کی قربانی ہو، جہاں بھی کوئی محنت کرے، جہاں بھی کوئی تکلیف اٹھائے، اسے اس کا بدلہ دیا جائے، کیونکہ یہی عدل اور انصاف ہے. اور والدین کی محنتیں اور قربانیاں جس خوشی کے ساتھ ہوتی ہیں، جس آمادگی کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی. بعض اوقات دوسرے لوگ بھی آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات محبت سے، بعض اوقات خوشی سے، بعض اوقات مجبوراً بھی، بعض اوقات کسی مطلب سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. لیکن والدین ہر حال میں، خواہ بظاہر تکلیف بھی اٹھائیں یا کوئی پریشانی بھی ہو یا کسی بھی طرح اولاد ستائے بھی، تب بھی اندر کی انتہائی سچی خیر خواہی کے ساتھ اولاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کو برا نہیں چاہ سکتے. وہ اپنی خوشیاں اور اپنی ضروریات کاٹ کر اولاد کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں. اپنا دین ایمان بعض اوقات داؤ پہ لگا کے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بعض اوقات اپنی دنیا کا دین بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کس لیے؟ اولاد کو وہ اپنے سے بھی بہتر بنائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بھی آگے نکلیں، ہم سے بھی بہتر زندگی گزاریں، ہم سے زیادہ خوشیاں دیکھیں. جو تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں یا جو مشقتیں ہم نے دیکھی ہیں یا جو پریشانیاں ہمیں ملی ہیں، وہ ہمارے بچوں کو نہ آئیں. اور ہر اعتبار سے ان کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. خود فرنٹ پہ رہتے ہیں، خود تکلیفیں اٹھاتے، خود مشکل اٹھاتے اور ان کو بچاتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر بھی جب کوئی خوف خطرہ ہوتا ہے تو کس طرح ایک مرغی بھی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے سمیٹ لیتی ہے، خود خطرے کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور بچوں کو سمیٹ لیتی ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. تو خود تکلیف اٹھانا اور خود خطرے کے سامنے کھڑے ہو جانا اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ چیز اللہ ہی نے بندوں کے دل میں رکھی، تو اللہ ہی نے پھر اولاد کے ذمہ یہ کیا ہے کہ ماں باپ کی رضامندی کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھے. اور یہ عین انصاف ہے، عین عدل ہے. اور پھر اس کو اپنی رضامندی سے جوڑ دیا، رضا الرب فی رضا الوالد. والد راضی ہے تو رب راضی، اور اگر والد ناراض ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا. یعنی ایک معیار دے دیا گیا، کرائیٹیریا دے دیا گیا، ذمہ داری ڈال دی گئی کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا.
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم قریب کے رشتوں کو اگنور کر کے، ان کو روند کے، بلڈوز کر کے ہم نیکی کے بڑے بڑے کام کرنے کے دعوے کرتے ہیں، یا یہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے، جبکہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ادھر سے ہی جاتا ہے، ادھر ہی سے گزرنا پڑے گا، چاہے تمہارے نفس کے خلاف ہے یا تمہارے نفس پہ بھاری ہے، یہی راستہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو کسی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے تو ایک نہیں دوسرا نہیں تیسرا، کئی راستے جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹا راستہ بند ہے تو آپ کو ایک بڑا روٹ لے کے وہاں تک، لیکن یہاں تو کوئی دوسری طرف سے جانا نہیں، ادھر سے ہی جانا ہے، جو کچھ کرنا یہیں سے گزر کے کرو، اور ایسا کرنا آسان نہیں ہے۔ اس میں بسا اوقات انسان کو اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی پسند کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اسی میں خیر اور بھلائی ہوتی۔ اور یہاں پر خاص طور پر والد کا لفظ ہے، اگرچہ والدہ کے بھی بہت حقوق ہیں، لیکن یہاں والد کا ذکر ہے، کیونکہ بسا اوقات بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، ماں پیٹ میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کتنا عرصہ تو جسمانی طور پہ بچے اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، پھر جو ہی تھوڑے انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو ماں ان کو زیادہ وقت دیتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ قدرتی طور پر ماں کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، باپ سارا دن باہر رہتا، ظاہر ہے بچے ماں ہی کے پاس ہے، تو وہ ماں کے ساتھ ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی کہ ماں کی بات سننا، اس کی بات قبول کرنا یا اس کا خیال رکھنا آسان لگتا ہے۔ لیکن باپ عموماً اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کرتے، ماں کبھی رو بھی پڑتی ہے، کبھی غصہ بھی کر لیتی ہے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان یا بیٹی کے درمیان ایک اور طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو کہ عموماً باپ کے ساتھ اس آسانی کے ساتھ نہیں بنتی، اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ obviously وہ کلوزنس ہو نہیں پاتی کاموں کی نوعیت کی وجہ سے، یا بعض اوقات اس ڈسٹنس کی وجہ سے جو باپ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کے اور اولاد کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ کئی ایک فیکٹر ہو سکتے ہیں، تو اس میں بسا اوقات ماں کا خیال رکھتے رکھتے باپ کے حقوق متاثر ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ماں اور بچوں کی ایک گروہ بندی بن جاتی، باپ کے خلاف ایک محاذرائی قائم ہو جاتی، اور خصوصاً اس وقت جب ماں اور باپ میں آپس میں نہ بنتی ہو، باپ ایک کام کہہ رہا، ماں دوسرا کام کہہ رہی، اب اس میں ماں اپنا پوائنٹ آف ویو مضبوط کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ ملا لیتی، باپ کے خلاف باتیں ہو، جو باپ سے کوئی سخت مزاجی ہوئی یا اس کی کوئی غلطی ہوئی، اب کیا ہے، وہ ایک مسلسل نفرت کا بیج بویا جاتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر باپ کے خلاف ایک خاموش قسم کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں وہ جو اندر ری ایکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات بچے باپ کا احترام بھی نہیں کرتے، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ ماں نے سکھایا ہی نہیں، وہ ماں نے کرنے ہی نہیں دیا، صرف اپنی ضد کی وجہ سے جو شوہر کے ساتھ تھی۔ اب بچے تو معصوم ہیں، ان کو تو جو جیسا سکھائے گا، اور بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں خود ہوش سنبھالتے ہیں، پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا۔ تو ایسے میں باپ کا ذکر کر کے الگ طور پر اس کی رضامندی حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، رب کو راضی کرنا تو باپ کو راضی کرنا ہوگا، کیونکہ مرد عموماً کیا ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، عورتوں کی طرح زیادہ باتیں نہیں کرتے، بعض اوقات بچوں کے ساتھ وہ کمیونیکیشن لیول نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے۔ اب اس ڈسٹنس میں بچے اپنے آپ کو بہت جسٹیفائی کر لیتے ہیں، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، بھی وہ جو سارا دن کماتا رہا، جس کے بل پہ تم پلتے رہے، وہ کس نے کیا تھا تمہارے لیے، وہ کیوں بھول گئے ہو؟ لیکن وہ شیطان دوسرے کے احسانات بھلوا دیتا ہے، وہ صبح سے رات تک کھپتا ہے، وہ کسی کھاتے بھی نہیں ہے، وہ جو محنت کرتا ہے وہ کسی حساب میں ہی نہیں ہے، اور ماں کی محنت نظر آتی ہے، لہذا وہ سارا کریڈٹ بازو کت لے جاتی۔ تو یہ رویہ آخرت کے اعتبار سے درست نہیں۔ ماں کا اپنا حق ہے اور باپ کا اپنا حق ہے، لہذا رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب، اور رب کی ناراضگی
فی سخط الوالد، والد کی ناراضگی میں ہے. بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور بہت جینون ہو سکتا ہے. شوہر کی زیادتی ہو سکتی کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور بعض مرد واقعی زیادتی کرتے ہیں. ایسے میں بھی کبھی بچوں کو باپ سے دور نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ ان کے دین ایمان کا خطرہ ہو. رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے. خون کے رشتے کاٹنا بے سکونی کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے. انسان بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھائے لیکن انسانوں کی نفرت نہ دے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب خون کے رشتوں کی نفرت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ کوئی ہیلدی علامت نہیں ہوتی، صحت مند علامت نہیں ہوتی. جسے اپنے قریبی رشتوں پر اعتماد نہ ہو وہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا. ان بچوں کی زندگی میں خلا رہ جاتا ہے، ایک کمی رہ جاتی. بظاہر ہم بچوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے ہی بچوں پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، ان کی خیرخواہی نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسے میں دل بڑا کر کے اپنے ذاتی اختلاف بھول کر اولاد کو ان کی آخرت کمانے دیں، کیونکہ بہرحال وہ باپ ہے. الا یہ کہ کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس بچوں کا جانا ان کے دین، ایمان، اخلاق کے لیے واقعی نقصان دے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس میں تو فرض بنتا ہے کہ انسان جس طرح اور برائیوں سے بچوں کو انسان بچاتا ہے اسی طرح اس برائی سے بھی بچائے. لیکن عام حالات میں جس میں کسی بھی وجہ سے شوہر اور بیوی کی نہیں بنتی تو بچوں کو بیچ میں آڑ نہیں بنانا چاہیے، ان کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان. السلام علیکم. میں ایک فیملی کو جانتی ہوں جن کی آپس میں بہت پرابلمز ہو رہی تھی ہسبینڈ اور وائف کی، تو میں ان کی کاؤنسلنگ کیا کرتی تھی. تو زیادہ تر میری وہ خاتون سے ہی بات ہوتی تھی. تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے شوہر سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. تو پتا چلا کہ مین وجہ یہی ہے کہ آپس میں جب بھی ان کی کوئی نا اتفاقی ہوتی تھی تو وہ اپنی بچیوں، ان کی بیٹیاں ہی ہیں، تو بیٹیوں کو اپنی طرف کر لیتی تھی، اور بچیاں جو ہیں بہت زیادہ باپ کے خلاف تھی اور بالکل رسپیکٹ نہیں کرتی تھی، اور وہ چیز باپ کو بہت زیادہ بادر کرتی تھی. تو وہ پھر میں نے ان کو سمجھایا، بچیوں کو بھی، ان کی والدہ کو بھی، کہ ایسا نہ کرے، صرف یہی وجہ ہے اور کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. تو الحمدللہ پھر بچیوں کو تھوڑی سی دین کی بھی سمجھ آ گئی، اور وہ انہوں نے مطلب سوچا کہ نہیں، واقعی باپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور ان کی والدہ کو میں نے بہت سمجھایا بچیوں کی کہ آپ بالکل ایسا نہ کیا کریں، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہوگی. اور وہ جو ان کے والد تھے وہ کہتے تھے میں اتنا ہرٹ ہوتا ہوں جب بچیاں بالکل رسپیکٹ نہیں کرتی، اور ہر چیز جو ماں کرتی ہے اس کو تو بہت اپریشیٹ کرتی ہیں، اور یہی کہتی ہیں کہ ماں ہی نے ہمیں پالا، انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اور میں ساری زندگی ان کے لیے کرتا آ رہا ہوں. تو وہ بالکل جو ہے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو الحمدللہ بہتر ہے ان کے حالات، اور یہی وجہ تھی. اور ان کو یہ کہ دین کی سمجھ جب آ گئی ہے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ چیز ضروری ہے کہ باپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیے کہ بہت نیچرل ہوتا ہے نا، ہسبینڈ وائف میں کوئی نہ کوئی ٹکراؤ، کوئی نہ کوئی کلیش، کوئی نہ کوئی روز ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ضروری تو نہیں کہ ہر روز اتفاق ہو. اختلاف رائے بہت ممکن ہوتا ہے، اور جتنا جو جس کے قریب ہوتا ہے ان میں اختلاف رائے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر مرد اور عورت کا جو ایک ذہنی اختلاف ہے، جو انڈرسٹوڈ ہے، جو اللہ ہی نے بنایا ہوا ہے، ایسے میں ان چیزوں کو بہت حکمت کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے، اور اس اختلاف کو وہیں رہنا چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے. جب وہ نیچے آ جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ماں اور بچوں کی بن جاتی ہے اور دوسری طرف شوہر تنہا رہ جاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے دن کام کر کے تھکا ہوا جب گھر آتا ہے تو گھر میں بیوی تو ویسے ہی ناراض ہے کیونکہ اس کا اختلاف ہو گیا تھا، کسی بات پہ آرگیومنٹ ہو گئی. اب اس نے 7 اولاد کو بھی ملایا ہوا ہے، لہذا کوئی بات کرنے والا ہی نہیں، کوئی عزت دینے والا ہی نہیں. اور مرد حضرات جتنا عزت نہ ملنے پر ہرٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک درجہ اوپر دیا نا. جب ان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا کہ ان کی عزت کی جائے، انہیں احترام دیا جائے، جب ان کو وہ احترام نہیں ملتا تو پھر وہ اور نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لامتناہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں رول کون پلے کرے گا کہ سب حقداروں کو حق ملے؟ ماں ہی کرے گی، اور اس کے لیے ماں کو دل بڑا کرنا ہوگا. اس بات کو تو پلے باندھ لے، کبھی اختلاف ہو، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، بچوں کے سامنے مت جھگڑیں. بچوں کے سامنے بالکل وہ اظہار نہیں کریں، کیونکہ اس سے دونوں کا ہی روب چلا جائے گا.
اور یہ چیز خرابی کی جڑ ہوتی ہے، یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے. جب بڑے بچے بن جائیں بچوں کے سامنے اور بچوں سے بھی بدترین شکل میں آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہ کریں، کیونکہ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. جب وہ بری مثال قائم کرتے ہیں تو بچوں کے دل سے فوری طور پر ان کی عزت احترام چلا جاتا ہے، لہذا وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ جو سپیریورٹی ہے یہ اللہ ہی نے دی ہے ان کو. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ اللہ کا نظام ہے. اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے. عورت کچھ بھی کر لے وہ مرد سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی. یہ نہیں کہ میں اس کے باعث ہوں، عورتوں کے خلاف ہوں، میں خود ایک عورت ہوں، لیکن اس تقسیم کو سمجھنا چاہیے اور اسے رضیت باللہ ربن کے تحت مان لینا چاہیے جو اللہ نے رکھی ہے، اور اسے قبول کر لینا چاہیے. اور بھلے کسی معاملے میں آپ بہت سمجھدار بھی ہوں اور بہت ماہر بھی ہوں، پھر بھی جس کو اللہ نے درجہ دیا اسے درجے میں ہی رکھیں. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خاندان کی ذہنی صحت ہے، اسی میں خاندان کی عملی ترقی ہے، اسی میں ان کی دنیا اور دین و آخرت کی سربلندی ہے. اگلی حدیث ہے عن ابی الدرداء سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنة فأدع ذلك الباب او احفظه رواہ ابن ماجہ کتاب الادب. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، پس چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو. لفظی وضاحت، عن ابی الدرداء، ابو درداء صحابی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، سمع انہوں نے سنا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ کہیں پر آتا قالا اور کہیں آتا یقول. تو یقول جو ہے اس میں خاص طور پر یہ کہ یہ بات آپ ایک سے زائد بار فرماتے تھے، یعنی آپ کہا کرتے تھے کیا؟ الوالد والد، اوسط درمیانہ، ابواب دروازوں میں سے، الجنتی جنت کے، جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، سینٹرل گیٹ. فَأَدِعْ ذَلِكَ پس ضائع کر دو اس کو، البابا یعنی اس دروازے کو، او احفظہ یا اس کی حفاظت کرو. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الادب میں. اس حدیث میں بھی والد کے مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور وہ بھی بہترین دروازہ، درمیانہ دروازہ، مین گیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو چاہے اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہے اس کو ضائع کر دو. حفاظت کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو، اس کو اس کا مقام دو، اس کو راضی رکھو، تاکہ جنت میں داخلہ باعزت طریقے سے ہو سکے. آپ کو وہ روایت یاد ہوگی اصحاب الاعراف کے بارے میں، کہ جس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے اور ان میں سے وہ جو شہید ہوئے لیکن والدین کی مرضی کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے. ایک طرف شہادت ہے اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی. جنت میں جانے سے وہ نافرمانی روکے ہوئے ہے اور جہنم میں جانے سے وہ شہادت روکے ہوئے ہیں. تو وہ عین بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں. بعض اوقات انسان ایک طرف بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور دوسری طرف کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتا ہے. یہ رویہ بھی درست نہیں. اعتدال کی ضرورت ہے. انسان جہاد فی سبیل اللہ جیسے کام کو کرتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولے اور اپنے فرائض کو یاد رکھے. اور اس کی تائید یہ اگلی حدیث ایک کرتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا کہ دونوں رو رہے تھے، یعنی وہ راضی نہیں تھے. آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا، ان کو خوش کر کے آؤ، پھر مجھ سے بیعت کرنا. یعنی تم دین کی خدمت کے قابل بھی جبھی ہو جب اپنے ان قریبی رشتہ داروں کا
لحاظ اور پاس رکھو، ان کو اذیت دینے سے، تکلیف دینے سے بچو۔ اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور بہت سے اور اچھے اچھے کاموں میں مشغول ہے، لیکن ماں باپ کی پرواہی نہیں، تو گویا اس نے اس لاپرواہی میں جنت میں جانے کے اس راستے کو ضائع کر دیا، بند کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی دروازے سے انٹری کی بجائے جو مین گیٹ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ انٹری آسان ہوتی، اس کے سائز کی وجہ سے یا اس کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے۔ تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے بسا اوقات کئی راستے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے اور اسی سے ہی جانا ہوگا۔ تو اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے جو اصل دروازہ ہے وہ اسی وقت کھلے گا جب یہ کام کر کے نکلو گے، اس کام کو کر چکو گے۔ اگر اس کو ضائع کر دیا، اس کی پرواہ نہ کی، تو پھر باقی نیکیوں سے وہ درجہ اور وہ مقام نہیں مل سکتا جو اس سے مل سکتا ہے۔ نیکی کے بھی کئی کام ہوتے ہیں نا، بعض کام ہمیں بہت آسان لگتے ہیں، بعض لوگوں کو مثلا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا آسان لگتا ہے، بعض لوگوں کو مال دینا بہت مشکل لگتا ہے، ان کو نفل پڑھنا آسان لگتا ہے، کسی کو نفل پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن حج عمرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کسی کو ان کا بہت شوق ہے، بار بار حج عمرے پہ جاتے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف قرآن پڑھنا مثلا اس کی طرف توجہ کوئی نہیں۔ تو ہر ایک نے نیکی کا بھی اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی ذریعے سے نیکی کو کرنے کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کو پورا کیے بغیر باقی نیکیاں زیادہ فائدہ نہیں دیں گی، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت۔ دروازے کی حفاظت دراصل کیا ہے؟ ان کے حقوق کی حفاظت، ان کی رضامندی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی والدین شرک کرتے ہیں اور اولاد کو بھی شرک کی طرف لگاتے ہیں، اور اس صورت میں اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی اور کام کر لیتے ہیں، جیسے شادی کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر والدین ناراض ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ترتیب تو ہمیں خود بتا دی گئی نا، کہ پہلے اللہ کی عبادت ہے اور اس کے بعد والدین کی اطاعت ہے۔ والدین کی اطاعت بے حد ضروری ہے لیکن معروف چیزوں میں۔ شرک کے اوپر کمپرومائز کر لینا کہ والدین کی خوشی ضروری ہے، تو یہ تو کہیں بھی نہیں جائز، یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں۔ لیکن نیکی کے باقی کام جو ہیں ان کو کرتے وقت کیا ضروری ہے کہ والدین کو ساتھ لے کے چلا جائے، ان کی خوشنودی کا خیال رکھا جائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہجرت کے لیے گیا، آپ نے اسے کیا کہا؟ جاؤ پہلے ان کو ہنسا کے آؤ، ان کو رلا کے کیوں نکلے ہو؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی چاہتے ہیں کوئی کام فوراً ہو جائے۔ اچھا ماں باپ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ابھی کرنا ہے۔ آپ ہنسے کہ روئیں، پسند کریں یا نہ کریں، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے اور آپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہجرت کی بات ہو اور ہجرت کا اجر و ثواب جو قرآن مجید میں اور احادیث میں پتہ چلتا ہے وہ بے پناہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دور میں جس کے اندر ایمان آ جاتا تھا وہ ایمان کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کرنا چاہتا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوتے، ایسی صورت میں انسان کیا کہتا ہے؟ یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے، یا یہ کہ یہ چونکہ دین پر نہیں ہے اور ہمیں دین کی بہت سمجھ آ گئی ہے لہٰذا ان کی پرواہ نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو ضرور راضی کرو لیکن ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر چلو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ہی والدین پہ کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ کتنی دور کی بات بتائی گئی، کہاں تک ادب اور احترام کا خیال رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی چیز سبب نہ بنے ماں باپ کی بدنامی، بے عزتی یا تکلیف کی۔
لفظی وضاحت، ان عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بے شک، یقیناً، من سے، اکبر الکبائر، کبائر میں سے سب سے بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا، سب سے کبیر، اور کبائر جمع ہے کبیر کی، کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ، یعنی صرف گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہوں میں بھی ٹاپ پر کیا ہے، ان یلعن الرجل، کہ لعنت کرے کوئی شخص، والدیہ، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو لعنت کرنا۔ قیلا، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف یلعن الرجل والدیہ، اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ لعنت کرے کوئی شخص اپنے والدین کو؟ یہ تو پاسبل نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کو گالی دے یا ماں باپ کو لعن طعن کرے، یہ کیسے، ہاؤ کم؟ کیونکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے نا، کچھ چیزیں تو دین کے خلاف ہوتی ہیں، اخلاق کے خلاف ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں عقل میں بھی نہیں آتی کہ کوئی شخص اولاد ہوتے ہوئے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ تو اس لیے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ قالا، فرمایا، یسب، گالی دیتا ہے، الرجل، کوئی شخص، ابر رجلا، کسی اور شخص کے باپ کو، یعنی اپنے باپ کو تو کچھ نہیں کہتا، کسی کے باپ کو گالی دے دیتا ہے، کسی کے باپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ فیسب اباہ، تو وہ شخص اس کے باپ کو گالی دے دیتا ہے، یعنی اے نے بی کے باپ کو گالی دی تو بی نے اے کے باپ کو گالی دے دی۔ اب سبب کون بنا؟ وہ جس نے آغاز کیا۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، اور پھر وہ صرف باپ تک نہیں رہتی بات، وہ ماں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، یعنی اگر اے نے بی کے باپ کو گالی دی تو بی صرف اس پہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ وہ اے کے باپ کو برا بھلا کہے، وہ ماں کو بھی ساتھ شامل کرے گا، جب جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو اس طرح انسان اپنے ہی ماں باپ کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں اختلاف ہوتا ہے تو اب کیا ہے کہ شوہر صرف بیوی کو نہیں، بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، بہت کامن سننے میں آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب بیوی کی زبان کھلتی ہے تو وہ شوہر کو کیا، شوہر کے سارے خاندان کو لپیٹ لیتی ہے، سب عزت احترام کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لڑنا جھگڑنا ویسے ہی خراب کام ہے، لیکن اگر اس لڑائی جھگڑے میں انسان حدیں پار کر جائے تو یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ میں سے بھی کبیرہ ہے، اکبر ہے، کہ جس میں انسان ماں باپ کو بھی نہ چھوڑے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مرے ہوئے ماں باپ تک کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بیوی پہ غصے ہوئے، اس کو کیا، اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ یعنی یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، جس کا ایمان کے ساتھ کوئی میچ میل ہے ہی نہیں، لیکن کتنی آسانی سے یہ سب کچھ معاشرے میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کر کے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اعمال برباد نہیں ہوتے تو بڑی غلط فہمی ہوگی۔ کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور دیگر لوگوں کو ان باتوں سے روشناس کرائیں، ان تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ کتنے بڑے خسارے میں، اور آخرت کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں۔ اور حقوق العباد میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے۔ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، چاہو تو معاف کرو، نہیں تو نہ کرو۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان صرف اتنا ہی اس کے لیے کافی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کہے یا اپنے ماں باپ کو پروٹیکٹ کرے، یہ ماں باپ کے لیول پر، اپنے سے اوپر کے مقام پر ادب اور احترام صرف اپنے ماں باپ کا نہیں، اس درجے میں باقی سب لوگوں کا ادب احترام ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے ماں باپ کو بھی کچھ کہا تو وہ دراصل اپنے ہی ماں باپ کو کہا۔ کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا دراصل اپنے ماں باپ کے برا بھلا کہنے کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد جو کچھ کرتی ہے اس میں پھر صرف اولاد کا اپنا نہیں، ماں باپ کا بھی نام بدنام ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ گالی دیتا ہے تو اس میں یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ بچہ گالی دے رہا ہے، کیا کہا جاتا؟ اس کے ماں باپ نے اس کو یہی سکھایا، آٹومیٹیکلی ماں باپ کو ساتھ انوالو کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے یہی سکھایا، اس نے یہی سیکھا، اس کو یہی تربیت ملی۔
تو کسی بھی شخص کا برا اخلاق صرف اس کے اخلاق کی بری گواہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی باعث اذیت، کیونکہ اولاد ماں باپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو صرف اپنی نہیں، بعض اوقات ماں باپ ہی کی خاطر انسان اپنے رویے کو درست کر لے تاکہ ان کی بدنامی کا سبب نہ بنے. کسی کے برا کرنے سے ہمارے لیے برائی حلال نہیں ہو جاتی. اولاد کی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ ان کے اندر یہ بات راسخ کی جائے کہ آپ صرف ایک نہیں ہو، آپ خاندان کے نمائندے ہو. آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اچھا برا کرنا صرف آپ کو نہیں، پورے خاندان کو اچھا نام دے سکتا ہے یا بدنام کر سکتا ہے. جسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ جواب میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے. گویا برائی یا بد اخلاقی ایک ایسی چیز ہے، بد زبانی ایسی چیز ہے، انسان اس پر منہ کھولتا ہی ہے تو وہ چھینٹے صرف سامنے نہیں جاتے، پلٹ کے اپنے اوپر آتے ہیں. جسے انسان کے جسم سے جو بھی گندگی خارج ہوتی اس کی بیڈ سمیل سب سے پہلے کس تک پہنچتی؟ خود انسان کو. اسی طرح منہ سے کوئی گندا لفظ انسان نکالتا ہے کسی کے لیے بھی، وہ کسی تک تو پہنچے گا سو پہنچے گا، سب سے پہلے اس کی برائی خود اس کو پہنچتی، اس کی اپنی ذات فوراً متاثر ہوتی ہے. تو یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. تو گندے الفاظ، گندی زبان، گالی گلوچ، یہ اس غلاظت سے بھی برا ہے جو انسان کے جسم سے نکلے اور انسان کو بری طرح داغدار کرتا ہے، بدنما کر دیتا ہے. کوئی کچھ بھی کرے، انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے، خود کسی کو چانس نہ دے، ٹریگر نہ کرے، سبب نہ بنے، ہوا نہ دے، موقع نہ دے دوسرے کو. بعض اوقات ہم خود کچھ نہیں کرتے، ہم صرف آگ بھڑکا دیتے ہیں، تو سارا وبال کس پہ پڑے گا؟ آگ بھڑکانے والے پر. تو پہلے ہی درجے پر اگر انسان اپنے غصے کو، اپنے غضب کو کنٹرول کر لے اور برے الفاظ زبان سے نہ نکالے اور دوسرے کو شے نہ دے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک دیا سلائی جب جلتی ہے نا تو وہ کتنی دیر جلتی ہے؟ چند سیکنڈ. لیکن اگر اس کو لگا دیا جائے کسی اور چیز کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں نتائج کیا آتے ہیں. ایک شخص کتنا بھی برا کہے گا، اگر دوسرا خاموشی اختیار کر لے تو بات وہیں رہ جائے گی. وہ ایک دیا سلائی جل کے وہیں بجھ کے ختم ہو جائے گی. جس نے ہوا دے دی معاملہ بگڑ گیا، وہ تو جنگل بھی جلا دے گی. ایک چپ 100 سکھ. چپ ہی مشکل ہے نا. کہتے ہیں کہ اب یہ رشتے جو ہیں یہ ایک جوک بن گئے. لوگ اپنے ماں باپ کو مذاق اڑانے میں اور ان کی برائیوں کو بے وقوف سمجھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھتے. ہر آنے والی جنریشن کیا سمجھتی ہے کہ ان کے پیچھے والے احمق لوگ تھے، ان کو کچھ نہیں آتا. یہ بھی بد تہذیبی کی ایک علامت. اصل میں جب ہسبینڈ وائف آپس میں احترام نہیں کرتے تو وہاں سے ہی ساری خرابیاں شروع ہوتی. آگ وہاں سے بھڑکتی ہے جو پھر سب تک پہنچتی. یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات مرد مجبور کرتے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے اور شوہر اور غضبناک ہوتے ہیں اگر بولا نہ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گالی دے کے ہی بولا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پوچھ رہا ہے اس کو جواب دیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.